سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ آج بھارت میں ہندو جنونیوں کے ہاتھوں تاریخی بابری مسجد کی شہادت کی 29ویں برسی ہے۔ بی جے پی اور RSS کی قیادت میں تاریخی بابری مسجد کی شہادت آج بھی تمام دنیا کے مسلمانوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ ایودھیا میں 16ویں صدی میں بننے والی بابری مسجد کو انتہا پسند ہندوؤں نے 6 دسمبر 1992 کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا، جس کے بعد نومبر 2019 میں بھارتی سپریم کورٹ نے جانبدارانہ فیصلہ کرتے ہوئے ہندوؤں کو شہید بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کی اجازت دی تھی۔ بھارتی عدلیہ نے بابری مسجد کے انہدام کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ہندوتوا نظریے کو ترجیح دی اور مسجد کی شہادت میں ملوث LK اڈوانی جیسے بی جے پی کے دیرینہ کارکنوں کو بری کر دیا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس رنجن گوگوئی کو ہندوؤں کے حق میں فیصلہ سنانے پر، جو کہ بی جے پی کے مطالبے کے عین مطابق تھا، انعام اکرام سے نوازا گیا اور بی جے پی نے اسے باضابطہ طور پر راجیہ سبھا کا رکن بھی منتخب کر لیا۔ بابری مسجد کی شہادت نے بھارت کے نام نہاد چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے اور تاریخی مسجد کا انہدام خود بھارت کی نام نہاد جمہوریت پر ایک داغ ہے۔ بھارت میں ہندوتوا طاقتوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے مذہبی مقامات کی توڑ پھوڑ جاری ہے اور RSS کی حمایت یافتہ بی جے پی بھارت بھر میں موجود ہزاروں مساجد کو گرا کر ان کی جگہ مندر بنانا چاہتی ہے۔ بھارت میں مساجد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے دیگر مراکز اور تہذیب کچھ بھی محفوظ نہیں، حتیٰ کہ مختلف اداروں، مقامات اور شاہراہوں کے مسلم نام تک تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ ہندو تنظیموں سے منسلک انتہا پسندوں کا سب سے بڑا ہدف مسلمان ہیں، جنہیں بھارت میں جانوروں سے بھی کم تر سمجھا جاتا ہے۔ دن دہاڑے گائے کا گوشت کھانے اور مویشیوں کی نقل و حمل کے بہانے مسلمانوں پر تشدد اور انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ عالمی برادری کو پہلے ہی بھارت، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی سے متعلق بھارتی مذموم عزائم سے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کو چاہیے کہ بھارت میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے آگے آئیں اور مقبوضہ کشمیر اور بھارتی مسلمانوں کے خلاف جرائم پر بھارتی حکومت سے باز پرس کریں۔